یا کبھی کبھی وہ نیک کام، وہ اچھا کام اور وہ چیریٹی، وہ خیر خواہی خود نہیں کر سکتے ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، وقت نہیں ہوتا ہے اور مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ لوگ پھر وسیلہ بن جاتے ہیں، پل بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خدا نہ کرے کبھی کبھی کچھ لوگ خود ڈائریکٹ کچھ غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ برے کام کریں۔ یہ آیت مجیدہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور گائیڈ کر رہی ہے، کہ جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے، فرمایا من یشفع شفاعتا حسنا یکن لہ نصیب منہا، جس بندے نے بھی کسی نیک کام میں کسی کو گائیڈ کیا، کسی کی رہنمائی کی، کسی کے لیے وسیلہ بنا، جتنا نیک کام وہ انجام دے گا جس کو اس نے گائیڈ کیا ہے، خدا اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے۔ حتیٰ اس نے گائیڈ کیا ہے، اس نے نہیں کیا ہے وہ کام، جسٹ گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ کار خیر ہے، جاؤ تم کر لو، خدا اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان کہ جو کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے، کسی کے بارے میں برا کام کرتا ہے تاکہ وہ جائے غلط کام کرے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا بھی اجر اسی طریقے سے ہے۔ گویا کہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو بس بات کی تھی، باقی مرڈر اس نے خود کیا، میں نے تو بس اس کو کہا تھا، باقی الکوہل اس نے خود پی، میں نے تو جیسے بات کی تھی کہ یوں ہوتا ہے، اس میں میرا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں نا، جیسے نیک کام کا اجر موجود ہے کرنے والے کے حوالے سے، ویسے ہی اگر کوئی کسی کو مس گائیڈ کرتا ہے اور اس کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ وہ بیچارہ اتنا نہیں سوچ سکتا تھا اور اس نے وہ غلط کام کر لیا، تو اس کا عذاب بھی اسی طریقے سے۔ ہمارے دو اماموں سے جو روایت آئی ہے، میرے اور آپ کے فورتھ امام، امام سجاد علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن حتیٰ کسی مومن کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کے کسی چیز کو، ملائکہ کہتے ہیں کہ خوشا بحال، کتنا اچھا بھائی ہے تو، کہ اپنے مومن کی بیک پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے۔ پھر یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ امر آیا ہے کہ یہ جو دعا تو اس کے لیے کر رہا ہے، تیرے بارے میں اس کو 2 ٹائم ایکسیپٹ کریں، جبکہ تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، لیکن تیرے لیے اللہ نے 2 دفعہ کے لیے کی ہے، کہ اس کے لیے 2 دفعہ یہی چیز اس کے نام اعمال میں لکھ دو، اس کو 2 دفعہ اس کا اجر دے دو، یہ جو مانگ رہا ہے 2 دفعہ اس کی زندگی میں اس کو عطا کر دو۔ یہاں کچھ جو ہے وہ مصادیق آئے ہیں کہ مثلا اب کیسے کسی کو نیک کام کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ فرمایا چند چیزیں، ایک چیز جو ہے یعنی مصادیق شفاعت حسنہ، یعنی نیک کاموں میں کن کن چیزوں میں وسیلہ بنا جا سکتا ہے۔ فرمایا ایک موعظہ ہے، کسی کو ایڈوائز کرنا اچھی چیز کی، یہ ایک ہے وسیلہ کہ آپ نیک ایڈوائز میں وسیلہ بنے۔ دوسرا، 2 بندوں کو آپس میں ان کا پیچ اپ کرانے میں، ان کو آپس میں دوستی کرانے میں ہم وسیلہ بن سکتے ہیں۔ کسی کو ٹیچ کرنے میں، ایک چیز مجھے پتہ ہے، ایک سکل میرے اندر ہے، ایک ہنر میرے اندر ہے، میں جانتا ہوں اگر میں اپنے مومن بھائی کی ہیلپ کروں گا، وہ بیچارہ گرو اپ ہوگا، اس بیچارے کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہے شفاعت حسنہ، کہ جس کا قرآن آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم شیئر کرو جو تمہارے اندر اچھی چیزیں موجود ہیں، تم تدریس کی صورت میں اس کو تم ٹیچ کرو۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ نیک کاموں میں تعاون کرنے میں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا مومن کے حق میں دعائے خیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب شفاعت حسنہ ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو اس کا اجر دے گا۔ رسول خدا کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، خود نہیں کر سکتے ہوتے تھے اگر ایک کام، کہتے تھے ہے تم میں سے کوئی جو اس آنے والی کی مشکل کو حل کرے؟ فرمایا خدا اس کو ڈبل اجر عطا کرے گا۔ پھر افراد اٹھتے تھے اور ہیلپ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے فرمایا بری چیزوں میں کیسی ہے کہ انسان برے کاموں میں وسیلہ بنے، اس کے بھی چند ایک مصادیق، غیبت، کسی کے بارے میں اس کی بیک پہ برا بولنا تاکہ اس کے اگلے کے دل میں نفرت پیدا ہو، یہ ایک ہے مصادیق جسے کہتے ہیں شفاعت سیئہ۔ قرآن کی آیت کے مطابق جیسے شفاعت حسنہ کے مصادیق ہیں، ویسے شفاعت سیئہ کے مصادیق ہیں۔ کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا، اس کی بات کو سن کے اس کو بتانا، اس کی سن کے اس کو، اور ان کو آپس میں ان کی لڑائی کرانا، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اسی کے ساتھ تہمت لگانا، فتنہ برپا کرنا، اسی کے ساتھ یہ چیزیں آئیں، اور کسی کو ڈرانا خامخواہ اور برے کام کی طرف کسی کو لے کے جانا، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا، گائیڈ کرنے والے کا بھی اتنا ہی۔
جو ہے وہ گناہ ہے اور اتنا ہی اس کی طرف اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر روایات میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، پیغمبر اسلام سے فرمایا اشفعوا تؤجروا، نیک کاموں کا وسیلہ بنو تاکہ خدا تمہیں اجر دے، تمہارا اجر اس چیز میں بھی پوشیدہ ہے۔ میں نہیں کر سکتا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، میں پل بن جاؤں، اس میں کیا ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا تو خداوند متعال ہمیں بھی اس چیز کے لیے خیر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے دوسری روایات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو شفاعت حسنہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی نصرت کرنے، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا خداوندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمیں اپنی مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، پروردگارہ ان کی مدد فرما، کفار و ظالمین کو نیست و نابود فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔